انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چینل سبزواری ون کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم، تحفہ عالی مدد۔ بعد السلام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ کہ جس کے متعلق نبیوں کے سلطان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل، اس کے لمحے باقی دنوں کے لمحوں سے افضل ہیں۔ ہم دیکھتے اور سوچتے رہ گئے کہ کل افق پہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا اور آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا اور عید کا چاند نظر آ جائے گا۔ اسی وقت کے متعلق آج سے 1400 سال پہلے منبر کوفہ پہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے سال اس کے مہینوں کے برابر ہوں گے، اس کے مہینے اس کے ہفتوں کے برابر ہوں گے، اس کے ہفتے اس کے دنوں کے برابر ہوں گے، اور اس کے دن اس کے لمحوں کے برابر ہوں گے۔ یقیناً آج وہی زمانہ ہے کہ کل کی طرح چاند افق پہ طلوع ہوا اور آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ایک عشرہ گزر گیا، باقی اسی طرح 2 عشرے گزر جائیں گے، تو لہٰذا جتنا وقت غنیمت کے طور پہ آپ کے پاس بچا ہے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ہر وہ کام کریں کہ جس سے آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کا دن 10 رمضان المبارک کا دن قیامت کے دن سے کم نہیں ہے۔ آج کے دن زوجۃ الرسول ام المومنین مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی ختیجہ کے وصال کا دن ہے۔ کون ختیجہ؟ 2 جملے آپ کی نظر کرتا چلوں کہ جس کی عزت بیان کرتے کرتے لفظ غریب ہو جاتے ہیں، اس ہستی کا نام ہے ختیجہ، ملکۃ العرب بی بی، عرب کی ملکہ بی بی، عرب کی سب سے بڑی تاجر بی بی، عرب کی سب سے بڑی امیر بی بی، عرب کی سب سے بڑی رئیس بی بی، عرب کی سردار خاتون۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ان کی شان کے کہ جن کے شوہر تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، کہ جن کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کہ جن کے داماد علی ابن ابی طالب شیر خدا ہیں، اولائمہ ہیں، کہ جن کے نواسے حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا شان ہے اس بی بی کی کہ قرآن انہیں ام المومنین کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اس کائنات میں اگر خدا کا رسول کسی ہستی کا ممنون ہے، کسی کا احسان مند ہے، تو وہ کائنات میں فقط 2 ہستیاں ہیں کہ رسول خدا بھی جن کے احسان مند ہیں، مشکور و ممنون ہیں۔ ایک علی کے بابا ابو طالب حضرت عمران، اور ایک بی بی ختیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی ہیں۔ ہمارا دین باقی تمام ادیان سے افضل و برتر ہے، الحمدللہ۔ اگر دین اسلام سے ابو طالب علی کے بابا کی حمایت، علی کی شجاعت اور ختیجہ الکبریٰ بی بی کا مال نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں رہتا۔ اسلام ناکارہ ہو جاتا ہے، اسلام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ اسلام نے جن کو پالا وہ اور ہیں، اور جنہوں نے اسلام کو پالا وہ اور ہیں۔ ملکۃ العرب بی بی جنہوں نے اسلام کو پالا، اسلام کی روح کا نام ختیجہ ہے۔ اگر بدن سے روح نکال دی جائے تو جسم
بدن ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ بھی اسلام کی روح ہیں، اسلام کی روح ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن بی بی کے وصال کا دن ہے۔ یہی 10 رمضان المبارک قریب تھی کہ ایک دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی مادر گرامی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے لگایا، پیشانی چومی، سر پہ بوسہ دیا اور گریہ کرنے لگی۔ بی بی سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں اماں خیریت ہے؟ آج آپ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں اے میری پیاری بیٹی، اے میری صدیقہ بیٹی، اے میری طاہرہ بیٹی، اے میری مخدومہ بیٹی، میں تم سے جدا ہو رہی ہوں، میں اس دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف رخصت ہونے والی ہوں، لیکن مجھے ایک ارمان ہے، میں تمہاری شادی نہیں کر سکی، میں تمہیں دلہن بنا ہوا نہیں دیکھ سکی۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ کے روتی ہیں، نہ خود روتی ہیں بلکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گریہ کرتے ہیں، اور بی بی کے جانے کا صدمہ اتنا پہنچا رسول خدا کو کہ تاریخ بتاتی ہے، کتب بتاتی ہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی، آمنہ کا لال، اللہ کے حکم کے بغیر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہ دینے والا نبی، بعد خدیجۃ الکبریٰ بی بی خدیجہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے بی بی کی سہیلیوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، اس دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اس کی یاد میں کوئی ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، کچھ اہتمام کرتے ہیں، کچھ خرچ خراجات کرتے ہیں، تو اکثر لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے عقل کے اندھو اور نادانو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین سے باہر نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رسول خدا نے بی بی خدیجہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں میں تقسیم کیا۔ ہم بھی سنت رسول ادا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی کے متعلق پوچھا جاتا تو نبی فرماتے اس خدیجہ کی شان، اس خدیجہ کے کیا کہنے، کہ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب ساری دنیا مجھے محروم رکھنا چاہتی تھی تب حضرت خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے نوازا، بلکہ خدیجہ کے مال سے ہی اسلام پروان چڑھا، یوں کہوں تو صحیح ہوگا۔ جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، خدیجہ اس وقت میرا اقرار کر رہی تھی۔ یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے، اس بی بی کے وصال پہ، بلکہ اس بی بی کے وصال اور حضرت ابو طالب علی کے بابا حضرت عمران کے وصال کا سال ایک ہی ہے۔ یہ دو ہستیاں کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، کہ ایک کی بابا علی کے بابا کی حمایت کے بغیر اسلام ادھورا رہتا ہے، اور ایک جناب خدیجہ کی مال کے بغیر اسلام کی پروان، اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ یہ دو ہستیاں جس سال گزری ہیں، جس سال ان کا انتقال ہوا ہے، اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ المبین۔